اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت کرم، بہت احسان کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو سموتھ کیے ہوئے ہیں کہ ہم آج 5ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم 5ویں پارے کے خوبصورت ہیرے جواہرات سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 4 آغاز ہوگا ہمارے اس پارے میں اس کا، اور رکوع نمبر 20 تک ہم پہنچیں گے، ٹھیک، یعنی 17 رکوع شامل ہیں اس پارے میں۔ تو پہلا جو رکوع ہے ہمارے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رکوع نمبر 4 ہے ہمارے پاس، اور آیات ہیں ہمارے پاس 23 سے لے کر 25 تک، ٹھیک ہے، 23 سے لے کے 25 تک۔ محرم خواتین کی فہرست، اس میں وہ خواتین جن سے ایک مرد کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا وہ محرم خواتین ہوتی ہیں۔ البتہ محرم خواتین بھی 2 کیٹیگریز میں آگے جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ محرم خواتین جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرم ہیں، جیسے کہ ماں اور بیٹی، جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فہرست یہاں پر دی گئی کہ کچھ عارضی محرم خواتین بھی ہوا کرتی ہیں، مطلب یہ کہ عارضی کی کیٹیگری میں پھر کون ہوتی ہیں، ہوتی محرم ہے لیکن عارضی ہیں، اور ان کے ساتھ پھر سچویشن سٹینڈ کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے تو ایک شخص کا اس سے خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو پھر کوئی دوسرا شخص اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ عارضی محرم والا رشتہ کہلاتا ہے۔ اس رشتے میں جو ہوگا وہ ہے کہ عارضی محرم کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، پوری تعلیمات دی گئی ہیں کہ جو نکاح ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے، نکاح بہت خوبصورت چیز ہے اور بہت ہی پاکیزہ عمل ہے۔ نکاح بڑا پاکیزہ عمل ہے، اس کا اہم مقصد گھر کو بسانا ہے۔ محض یہ نہیں کہ خالی لذت کا حصول مقصود ہو، بلکہ گھر کا بسانا، پوری زندگی کا معاہدہ اس میں پیش نظر ہے کہ انسان گھر بسا بھی رہا ہے، بالکل ترتیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسا کہ سورۃ الروم میں مینشن بھی ہے کہ کس لیے یہ جوڑے بنائے گئے، نکاح کے ذریعے یہ جوڑے بنائے گئے اس لیے تاکہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، ہسبینڈ اور وائف۔ تو گھر بسانا پھر پوری زندگی کا یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ایلیمنٹس یہاں پر میں نے مختصراً ڈسکرائب کیے۔ پھر یہ کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے رائٹس کے متعلق انفارمیشن دی گئی ہے کہ ان کے مہر پورے ان کو ادا کر دو۔ تو سورۃ النساء میں اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کے حوالے سے ہمیں کافی زیادہ تعلیمات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ پھر اگر آپ اگلی آیات پہ جائیں جو کہ رکوع نمبر 5 ہیں، اور آیات آپ کے پاس 26 سے لے کر 33 تک ہیں، 26 سے لے کر 33 تک، شریعت ایک نعمت ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے یہاں مظاہر بیسیکلی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے ایسی شریعت عطا فرمائی جس پر عمل سے معاشرے کے ہر فرد کا مال، اس کی جان، اس کی آبرو کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، پروٹیکشن ملتی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اللہ نے ماضی کے واقعات بھی بیان کر کے انسان کو کیا کہا ہے کہ وہ اعتدال کی راہ پر چلنے کی روش اپنائے، اور پھر اسے اچھے انجام سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگاہ فرمایا ہے۔ تو شریعت کے مقابلہ میں جو بھی لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ انسانوں کو پھر کیا شریعت سے دور ایسے راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس میں وقتی لذت تو ہے لیکن اس سے دنیا کا امن بھی برباد ہو جایا کرتا ہے، اور آخرت میں تو دردناک عذاب کا کہا ہی جا چکا ہے۔ تو شریعت پر عمل کی صورت میں انسان کو ایسی اعلیٰ ترین فیسلٹی مل جاتی ہے، ایسی سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ انسان پھر گمراہ کن عقائد، بے جا کی رسومات اور لغویات کے بوجھ سے آزاد رہتا ہے، زندگی کو وہ پاکیزہ طریقے سے گزارتا ہے۔
تو جہاں تک بات ہے کہ شریعت ایک بلیسنگ ہے، تو گھر کا تعلق ہو یا خاندان کا تعلق ہو، عورتوں کا تعلق ہو، نکاح کے متعلق امور ہوں، ہر حوالے سے ہمیں مکمل ہدایات ملتی ہیں۔ تو پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی احکامات عطا فرمائے ہیں نا، اپنی حکمت کے مطابق دیے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نعمت ہیں، راحت کا باعث ہے۔ یہ راحت کا باعث بنیں گے کب؟ جب ہم ان احکامات کی پیروی کریں گے، اور ان احکامات پر جب عمل درآمد ہوگا تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی جان، مال، آبرو، ہر چیز تحفظ میں رہے گی، پروٹیکشن میں رہے گی۔ پھر یہ مزید بتایا گیا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، مال حرام سے روکا گیا۔ مال حرام گویا کیا ہے؟ انگارے ہیں جہنم کے۔ پھر مزید جو اس میں انفارمیشن دی گئی کہ جس جان کو رب تعالی کی ذات نے محترم قرار دے دیا، اس کو قتل نہ کرو، مطلب ناحق قتل نہ کرو۔ کہیں کہیں شریعت نے مطلب مثلا قاتل کو قتل کرنے کی اجازت دی، لیکن وہ سارے سینیریوز الگ ہیں، لیکن مطلب کہ وہ سارے سینیریوز الگ ہیں، وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جہاں جو رولنگز جو ہیں وہ فالو کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانی جان ہے اس کو بہت محترم قرار دیا ہے۔ تو کیا اس میں بتایا گیا کہ جو ناحق کسی کو قتل کرے گا وہ اپنی سزا پائے گا، اسے پنشمنٹ تو ملے گی ہی ملے گی۔ اور ساتھ میں ایک بہت بڑی گڈ نیوز یہاں پہ دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تو اہل علم نے اس کے حوالے سے فرمایا بھی ہے کہ جس عمل پر قرآن حکیم یا احادیث مبارکہ میں کوئی سزا بیان ہو گئی دنیا یا آخرت کے حوالے سے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عمل پر لعنت بھیج دی، تو یہ سارے اعمال جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس رکوع نمبر 6 ہے، اور اس میں آیات ہیں ہمارے پاس 34 سے لے کر 42 تک۔ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی۔ اس میں آیا نمبر 34 میں جو چیز بتائی گئی وہ یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ گھر کا سربراہ، گھر کا لیڈر جو ہے وہ مرد کو بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مہر بھی ادا کرتا ہے، وہ نان نفقہ بھی بیوی کو دیتا ہے، جو بھی اس کے ایکسپینچرز ہیں وہ ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو اس کی بھی کفالت اسی کے ذمہ پر ہے، تو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا۔ تو نیک بیویاں کون ہیں اللہ کے نزدیک؟ فرمایا کہ وہ جو اپنے شوہروں کی تابعداری کرنے والی ہیں اور فرما بردار رہتی ہیں، ان کے رازوں کی، ان کے مال کی، ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس میں مزید یہ بتایا گیا کہ اگر کچھ ناچاکی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپس میں کوئی مسائل جنم لے رہے ہیں، تو اس کو کیسے سیٹل کیا جائے کہ گھر کے معاملے کو گھر میں نمٹانے کی کوشش کی جائے۔ فرسٹ سٹیپ از دس، جو ترتیب میں آتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ بہت حد تک خراب ہو رہا ہے، صورتحال ابتر ہو رہی ہے، سچویشن خراب ہو رہی ہے، تو گھر کے معاملے کو پہلے تو گھر کے اندر ہی سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ اگر معاملہ جو ہے کھٹ پٹ کا بڑھ جائے تو پھر جو شوہر کی سائڈ سے خاندان کا کوئی بھی ایک بڑا، اور پھر بیوی کی طرف سے، بیوی کے خاندان سے کوئی بھی ایک جو ہے بزرگ مرد لیا جائے، اور وہ معاملے کو سلجھانے اور صلح کروانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن اس لیے دی گئی کہ کبھی کبھار شوہر اور بیوی دونوں جوان خون ہوتے ہیں، جو جذبات میں آ کے کوئی ایک چیز سوچ لیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، تو کم از کم ان کے کوئی بزرگ حضرات ان کو سمجھا دیں، کیونکہ اگر صرف کپل ہی نہیں رہ رہا، آگے بچے بھی ہیں، تو ان کا پھر فیوچر جو ہے وہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایسے میں کیا کہ کوئی بڑا بیچ میں انٹرفیئر کرے، ہسبینڈ کی طرف سے بھی، وائف کی طرف سے بھی، اور ان کے اس جھگڑے کو نمٹا دیں۔ تو یہ حل یہاں بتایا گیا۔ اس سے آگے پھر اگلے رکوع میں جا کر دیکھیں گے اگر یہاں پہ بھی معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا ہے۔ مزید اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا،
ہر نبی اپنی اپنی امت کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو خلاف کا مطلب کہ رسول کہہ دیں گے کہ اے اللہ، میں نے تو پیغام پہنچا دیا، اب ان سے پوچھ کہ انہوں نے کیا رویے اختیار کیے۔ تو اس میں بیسیکلی بہت ہی زیادہ لرزا دینے والا مضمون بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت ہر امت پر اس کے رسول بطور گواہ لائے جائیں گے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے خلاف گواہ کے طور پر لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ، میں نے ان تک اپنا دین پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ عمل انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے انتہائی محبت تھی، لہٰذا ایک بار جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت سنی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار روئے کہ کل مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہوگی۔ کل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اتنا رونا آیا، مجھے اور آپ کو فکر ہے کہ نہیں تو ہمیں پھر غور کرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیات میں یہ ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، روز قیامت وہ احساس ندامت سے دوچار ہوں گے، زمین ان کے برابر کر دی جائے گی اور وہ اس میں دفن ہو جائیں، لیکن انہیں اپنے کیے کا وبال پھر بھی چکھنا ہوگا۔ ایسی سچویشن کو ہمارے سامنے جو ہے وہ پورٹرے کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے اہم جو عقیدہ ہے جسے بار بار چیلنج کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے خاتم النبیین ہیں۔ بس اب جو ہے ان کے بعد نہ تو کوئی امت ہے نہ کوئی نبی ہے۔ اس عقیدے کو ہمیں ہمارے اندر اور ہماری نسلوں کے اندر راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلا ہمارا رکوع ہے، رکوع نمبر 7۔ آیات ہیں ہمارے پاس 43 سے لے کر 50 تک۔ شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے شراب کی حرمت کے تعلق سے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ کے احکامات آئے ہیں۔ شراب کے احکامات کے حرمت کے اعتبار سے تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ احکامات آئے۔ آخری حکم بالکل ممانعت کا وہ سورۃ المائدہ آیا 90 اور 91 میں ملے گا۔ یہاں تدریجاً جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ نماز ادا نہ کرو نشے کی حالت میں، لیکن یاد رہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ حکم ہے وہ حرمت کا، شراب کا، وہ سورۃ المائدہ میں ہمیں ملے گا۔ پھر مزید یہاں یہ انڈیکیٹ کیا گیا کہ یہود کی خباثتیں ہیں اور ان کی حرکتیں اور ان کے کرتوت ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب میں بھی مبتلا ہوئے۔ تو اس رکوع میں ان کے خبث باطن کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ اس شرک کے ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آیا نمبر 48 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس جرم کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے گا۔ تو جو وعید آئی ہے، جس چیز پہ متنبع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہے صغیرہ یا کبیرہ پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اکارڈنگ معاف کرنے پہ قادر ہے، لیکن اگر شرک کے بارے میں دیکھا جائے تو بہت بڑی وعید ملتی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو شرک کے حوالے سے یہ جو ہے کہ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات اور حقوق کے اعتبار سے یکساں ہے، اس کے ساتھ کسی کو برابر کر دینا بہت بڑا ظلم ہے جس کی بغیر توبہ کے جو ہے وہ معافی ناممکن ہے۔ ضرورت اس میں یہ ہے کہ ہم
شرک کی حقیقت کو بھی سمجھیں، اس کی اقسام کو بھی سمجھیں اور اس کو ڈیپلی انالائز بھی کریں، تاکہ ہم شرک کی چھوٹی سے چھوٹی حدود سے لے کر بڑی سے بڑی حدود تک ہر لحاظ سے شرک سے بچ سکیں۔ پھر رکوع نمبر 8 ہے ہمارے پاس، اس میں آیات 51 سے لے کر 59 تک ہیں۔ ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو، جو کیپیبل ہے، جو پرسن، اس کو ہی ذمہ داری دی جانی چاہیے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجتماعی معاملات کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات فرمائی ہیں کہ یہ بات بتائی گئی کہ امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ کبھی کسی منصب کے بارے میں رائے مانگی جائے، جیسے کہ ووٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے یا کبھی کوئی مشورہ مانگا جاتا ہے، تو اہل لوگوں کے بارے میں مشورہ دینا چاہیے، جو کہ ہمیں لگتے ہیں کہ ایماندار ہیں، سمجھدار ہیں، وہ خیانت نہیں کریں گے، جن کے اوپر ہمارا دل ہے کہ بینگ اے لیڈر دے آر گڈ، تو ہمیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ذمہ داری بھی اہل لوگوں کے حوالے ہی کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو اہم ہدایات دی گئیں وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو تم میں سے صاحب اختیار لوگ ہیں، اولی الامر، ان کی اطاعت کرو۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ انکنڈیشنل اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے؟ ہر حکم ماننا ہے، باقی جو حکمران ہیں یا ذمہ دار ہیں ان کی ہر بات نہیں مانی جائے گی۔ جہاں جہاں ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے حکم سے اگر ٹکرا رہی ہے تو وہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ ہم ان کے ساتھ کس بات کو مانیں گے؟ ہم اپنا انہیں امیر کنسیڈر کریں گے، اپنا لیڈر کنسیڈر کریں گے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کا حکم بھی اسی زمرے میں آتا ہو۔ پھر جو ہے آگے ہمارے پاس رکوع نمبر 9 ہے اور اس میں آیات 60 سے لے کر 70 تک ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریز اور منافقانہ روش کی بات کی گئی ہے۔ تو اس میں منافقین کی حرکت کا جو بیان ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے تھے وہ۔ تو اس کا تذکرہ اس مقام پر تفصیلاً آیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیا نمبر 65 میں بیان فرمایا کہ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مسلمان، یہ واقعتاً ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مانیں، اور جو حکم آپ عطا فرمائیں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہ دیں اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ تو بہت ہی قیمتی انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور امپورٹنس کو ہمارے لیے یہاں بیان فرما دیا۔ جب تک ہم اپنے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مانیں اور ان کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکا دیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو منافقین کی حرکت کیا تھی کہ وہ دل سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہ کرتے تھے اور ان کی اطاعت کی روش سے ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ یہی آج جو منکرین سنت قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بس قرآن میں جو آیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ہمیشہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب طرح کی جو چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس جو رکوع میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے پچھلی آیات میں ساتھ میں یہ بھی گزرا کہ اہل جنت کے لیے دائمی نعمتیں ہیں اور گھنے سائے ہیں۔ تو اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ باغات اور نہروں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور اللہ انہیں گھنے سائے عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی جنتوں کی جو نعمتیں ہیں اس سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر جو آگے آیات ہمارے پاس آ جاتی ہیں وہ ہے 71 سے لے کر 76 تک۔ رکوع 10 ہے، اللہ کی راہ میں ناکامی ہے یا نہیں؟ اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ منافقین کی کمزوری جو ان کا ویک پوائنٹ تھا اس کو یہاں ڈسکرائب کیا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے فرار اختیار کرتے ہیں کیونکہ جان عزیز ہے انہیں، ایمان کو وہ عزیز نہیں رکھتے، لیکن اس کے مقابلے میں سچے ایمان والے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے دین کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں
خواہ وہ قتال کا میدان ہو جہاں پہ انہیں جانا پڑے، یا ہجرت کرنی ہو اللہ کی راہ میں، یا کسی اور حکم میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہو۔ اور ایمان والوں کو پھر کیا بتا دیا گیا کہ ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، کبھی جنگ کا موقع ہے، راہ خدا میں شہید ہو جائے تب بھی اجر ہے، اور اگر فتح کے ساتھ واپس لوٹیں تو اللہ دنیا میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ گیا کہ حق اور باطل کا جب بھی مارکا ہوتا ہے تو مسلمان غالب ہو یا مغلوب، ہر صورت میں ان کو اجر ہی اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہمارا رکوع ہے، وہ ہمارا رکوع شروع ہوتا ہے آیا نمبر 77 سے لے کر 87 تک۔ تو یہ رکوع نمبر 11 ہے، موت کی جگہ اور وقت طے شدہ ہے۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ مسلمان کفار کے طنز و تشدد کے جواب میں کسی بھی ری ایکشن کا، کسی بھی رد عمل کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور برائی کا جواب اچھائی سے دیں تاکہ دشمن پر اس اعلیٰ اخلاق اور بہترین جو اسلوب کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ تو اب مدنی دور میں اس آیت میں مذکورہ حکم کا ذکر کیا جا رہا ہے آیا نمبر 77 میں۔ اس میں یہاں یہ پوائنٹ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ تو یہاں اس رکوع میں جو ہے اس آیت میں منافقین کی بزدلی کو بھی کافی طور پر پرومیننٹ کیا گیا ہے۔ جب مدنی دور میں قتال فرض ہوا تو منافقین اس سے گریز کرنے لگے تھے، تو فرمایا کیا گیا کہ دنیا کی زندگی بہرحال مختصر ہے، موت تو بستر پر بھی آنی ہے، بہتر ہے کہ آخرت کے انجام کے اعتبار سے، آخرت کے عمدہ انجام کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ کر شہادت کے حصول کی کوشش کی جائے۔ تو اس آیت میں جو بیسیکلی 78 سے لے کر 79 تک ہے، اس میں یہی چیز بتائی گئی کہ موت کا وقت طے شدہ ہے۔ ان آیات میں یہ خاص طور پر فرمایا گیا کہ انسان اپنی حفاظت کا کتنا ہی سامان کیوں نہ کر لے، موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ منافقین کیا ہے کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، اور قتال فی سبیل اللہ کی جب پکار لگتی ہے نا، جب قتال فی سبیل اللہ کی پکار لگتی ہے تو لبیک نہیں کہتے، اس بزدلی کی وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو غصے کا اظہار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر، ٹھیک؟ تو فرمایا کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور آفات تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اس پوائنٹ جو اس آیت میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کفو ایدیکم، مطلب کہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا، کہ قرآن یہاں پہ کنفرم کر رہا ہے کہ مکی دور میں حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ وہاں پر کیا ہے کہ انقلابی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار ہو رہی تھی، دعوت دین کا کام زور و شور سے جاری تھا اور انقلابی جماعت کی تربیت کی جا رہی تھی۔ ابھی کوئی پری میچور ایکشن نہیں لینا تھا۔ مکے کے جو 13 برس تھے نا، کوئی جنگ کا میدان نہیں سجا، کوئی کسی قسم کے غزوات نہیں ہوئے۔ یہ سارا کا سارا جو سینیریو ہم دیکھتے ہیں وہ مدنی دور میں آتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے قتال فی سبیل اللہ کا حکم آیا تو منافقین کا کیا طرز عمل سامنے آیا کہ ان کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اینما تکونو، تم جہاں بھی کہیں ہوگے تو تمہیں موت آ لے گی، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو قتال سے فرار اختیار کر کے تم اپنی موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ جو چیز ہمیں یہاں ترغیب دلائی جو جا رہی ہے، جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ راہ خدا میں جب جنگ کا تقاضا آئے تو اس کے لیے تیار رہو۔ کیا بتایا گیا کہ دیکھو شہادت کا موقع تمہیں میسر آ سکتا ہے، اور شہادت کی صورت میں جو نتیجہ ہوگا وہ کیا ہے کہ وہ حیات جاودہ تمہیں ملے گی۔ تو کیا تم موت سے فرار اختیار کر کے اتنے بڑے رتبے کو حاصل کرنے سے گریز کر رہے ہو؟ کیا بار بار ہمیں پوائنٹ نوٹ کروایا جا رہا ہے یہاں پر کہ راہ خدا میں جنگ کا تقاضا آئے تو کھڑے ہو جانا اور پیچھے مت رہنا۔ پھر اسی طرح سے آیا نمبر 80 اور 81 میں اگر آپ دیکھیں
اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اسی کے اوپر فوکس کروایا گیا کہ ان آیات میں جو بیسک جو ریالٹیز واضح کی گئی ہے وہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کے ذریعے، تو اللہ کے تمام احکامات انسانوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچی ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتا۔ تو منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو اطاعت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں طرز عمل اس کے بالکل برعکس اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں اور حرکات کو محفوظ کر رہا ہے، عنقریب وہ اپنی اس روش کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ پھر آگے اسی رکوع میں جو مین چیز فوکس کرائی گئی وہ یہ بھی ہے کہ منافقت کا علاج کیا ہے۔ منافقت کا علاج تدبر قرآن میں ہے، تو اس آیت میں منافقین کو آیا نمبر جو ہے آپ کے سامنے 82 ہے۔ اس میں یہ چیز آپ کو بتائی گئی کہ منافقین کو قرآن حکیم پر غور و فکر کی جو ہے نا دعوت دی گئی ہے۔ قرآن جتنا جتنا انسان کے اندر اترتا ہے یہ انسان کے باطن کو ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ضرور اس کے مضامین میں یہ تضاد ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ تو قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، اسی کے کسی مضمون میں کوئی کسی قسم کا کانٹراڈکشن نہیں ہے۔ تو انسان کی سوچ اور تبدیلی میں تو چینجز آئے دن ہوتی رہتی ہیں، آپ کے سامنے ہر چیز کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کا علم ہمیشہ سے علم کامل ہے۔ اللہ کا یہ کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا یہ ہر قسم کے تضاد سے پاک ہے۔ اور مزید کیا کہا گیا کہ بغیر تحقیق کے آگے خبریں نہ بڑھاؤ۔ اسی میں آگے اگر آپ 83 اور 84 میں دیکھیں تو منافقین چونکہ افواہیں پھیلاتے تھے، اور افواہیں پھیلانے کا جرم یہاں انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ انہیں جو خبر ملتی ہے اسے بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمیں اس پوائنٹ پہ یہ سیکھنا چاہیے، کیا ہم کسی خبر کو جب آگے پہنچاتے ہیں کہیں سے کوئی بھی اگر ہمیں ملتی ہے کیا ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں یا پھر ایز اٹ از بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی خبر ہے اسے بغیر تصدیق اور تحقیق کے آگے مت لے کے جاؤ۔ پھر مزید اچھی دعوت صدقہ جاریہ اور بری دعوت جو ہے نا وہ گناہ جاریہ ہے۔ پھر منافقین کا اسلوب بھی اسی ملتا ہے ہمیں رکوع میں کہ وہ ہجرت سے پھر گریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رکوع نمبر 12 ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے، آیات 88 سے لے کر 91 تک ہیں۔ منافقین کے یہاں پر عادات اور ان کی جو طور طریقے ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ قتال فی سبیل اللہ سے یہ لوگ جی چراتے ہیں، ٹھیک؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد مختلف قبائل میں موجود تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تاکہ مسلمانوں کی جو افرادی قوت ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ اپنا گھر، جائیداد، کاروبار اور رشتہ دار چھوڑ کر نقل مقامی کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہوا کرتا ہے۔ منافقین ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو مسلمان ہجرت کے لیے تیار نہ ہو وہ منافق ہیں، اور ان کا کوئی لحاظ نہ رکھو اور کافروں کی طرح ان کے خلاف بھی جنگ کرو، البتہ اگر اس طرح کے منافقین کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جسے تمہارا معاہدہ ہو تو پھر معاہدہ کا پاس رکھو۔ اگر کوئی ان میں سے کوئی خود ہی آ کر مجبوری کا اظہار کرے اور امان طلب کرے تو اسے امان دے دو، اور پھر دی گئی امان کا خیال رکھو۔ البتہ اگر کوئی منافق امان لے کر اسلام دشمن سرگرمی میں ملوث ہو تو پھر موقع ملتے ہی اسے بھرپور سزا دو۔ اس کو میں مزید سمرائز کر دیتی ہوں دوبارہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے تھے یہ ان کی اطاعت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہاں پر چونکہ ہجرت فی سبیل اللہ کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے، آپ کے سامنے مختلف قبائل تھے، ان کی بات ہوئی تو جو منافقین تھے وہ ہجرت سے بھی بھاگنا چاہتے تھے۔ تو ذکر کیا کر دیا گیا یہاں پر کہ ان لوگوں کے لیے یعنی ان منافقین کے لیے گھر بار، جائیداد، کاروبار، رشتہ داروں کو چھوڑنا بڑا ان کو بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ اگر یہ منافقین کسی دشمن قبیلے میں ہوں اور ان میں بھی تمہیں اقدام کرنا پڑے یا ان کی طرف سے اقدام ہو اور یہ منافقین ان کا ساتھ دیں تو پھر ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، نو فیور ایٹ آل۔
جو ہجرت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر مزید یہی بتا دیا گیا کہ کافروں کی طرح پھر ایسے سازشی عناصر منافقین کو بھی قتل کر دیا جائے گا، یہ ان کی سزا ہے۔ ہاں اگر مسلمانوں کا کسی قوم سے معاہدہ جو کانٹریکٹ میں نے پہلے ذکر کر دیا، تو ان میں یہ منافقین جو ہیں تو اس معاہدے کی وجہ سے ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی، پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہمارے پاس رکوع نمبر 13 ہے، آیات 92 سے لے کر 96 تک ہیں۔ جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار۔ کیا فرمایا گیا کہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں خطا کے طور پر کوئی قتل کا معاملہ ہو جائے تو اس مقام پر یہاں پہ پھر پوری تفصیل آئی ہے کہ خون بہا دینا ہوگا، لیکن جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھا ہے جانتے بوجھتے اس نے کسی کو قتل کر دیا تو بہت بڑی سخت بات یہاں پہ آئی ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا بس اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا اور کیا عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جو احترام انسانیت کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کا قتل اتنی عظیم بات ہے نا، یہ کہ ایک مسلمان کا قتل، پھر اس کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی اور سخت سزائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق اگر کوئی قتل کرے بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کی اس پر ناراضگی ہوگی، اس پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہ قتل خطا کا جو ہے وہ کفارہ ہے۔ قتل خطا کا کفارہ اس طرح سے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے کفارہ کی صورت یہ ہوگی کہ نمبر 1، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا ادا کرنا۔ نمبر 2، مقتول مسلمان ہو لیکن اس کا تعلق کسی دشمن قوم سے ہو تو صرف مسلمان غلام کو آزاد کرنا۔ اور نمبر 3، اگر مقتول کی قوم سے معاہدہ ہو تو پھر ورثہ کو خون بہا دینا اور مسلمان غلام آزاد کرنا۔ اور نمبر 4، اگر مذکورہ والا کفارہ ادا کرنے کی مالی حیثیت نہ ہو تو 2 مہینے جو ہے مسلسل روزے رکھنا۔ تو اس میں مزید آپ کو 94 آیا میں یہ بھی مل رہا ہے کہ محض زبان سے اقرار انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے کیا؟ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرے اور کسی کفریہ عقیدے کو زبان پر نہ لائے تو اسے مسلمان سمجھنا چاہیے اور اس کے مسلمان ہونے پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ باطنی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز قیامت فرما دے گا۔ پھر اس میں مزید آیا 95 اور 96 میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ درجات کے اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں ان پر جو بلا ادھر گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ اپنی راہ میں قربانیاں دینے والوں کو شاندار اجر عطا فرمائے گا۔ رکوع نمبر ہمارے پاس 14 ہے، آیات 97 سے لے کے 110 تک ہے۔ ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت جو ہے اس کا ٹائٹل ہے یہاں پر کہ جو ہجرت نہیں کر رہا، خدا کی راہ میں نہیں نکل رہا، وہ کل حسرت ناک موت کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے اس کی جان نکالنے، کہیں گے تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم تو مغلوب تھے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع تھی، ہجرت کر جاتے۔ ایسی حسرت ناک ان کی موت کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر مزید جو بتایا گیا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کے لیے نکل پڑے ویسے ہی اس کا انتقال ہو جائے یا اللہ کی راہ میں اس کا قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر اس کے لیے تیار ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے ایون کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے تو پچھلے تمام اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں یہ موجود ہے۔ پھر جو آپ کے پاس آیات آتی ہیں آگے، آیا نمبر 101 سے لے کر 104 تک۔ رکوع نمبر 15 ہے، انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک تو سفر کی حالت میں قصر نماز کی اجازت جو ہے ہمیں عطا فرمائی گئی ہے، ٹھیک۔
تو نماز قصر سے تو ہم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ تو سفر کی حالت میں سہولت عطا کر دینے کا بیان اس میں موجود ہے، اور اگر دشمن کا خوف ہو اور بڑا مشکل ہو نماز ادا کرنا، تو جیسے بن پڑے نماز ادا کی جائے گی، اس کو صلاۃ الخوف بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کی خاص ایک شکل بھی اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ تو ایک خاص شکل بھی اس صلاۃ الخوف کی یہاں بیان کی گئی، البتہ جب عام حالات ہوں گے امن والے، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس کے حوالے سے ہمیں یہی ملتی ہے جو انسٹرکشنز کے بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ تو اب حالات پر امن ہے تو پورے ایٹیکیٹس، پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی اور نماز مقررہ اوقات میں ادا کی جائے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، اور مسلمان اور کافر کے عمل کا اگر آپ فرق دیکھیں تو جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑا فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان وہ ہے ہی نماز کا۔ پھر ہمارے پاس رکوع نمبر 16 ہے، آیات 105 سے لے کر 112 تک ہیں۔ عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے۔ عدل کی بات کرنے کو کہا گیا کہ مسلمانوں کو کیا تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ عدل کی بات کریں، عدل قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ بات عدل کی کریں، اگر اپنوں نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو جو ہے مانا جائے کہ یہ طرز عمل غلط ہے، اور عدل کی بات کی جائے، چاہے اپنی ذات، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار اس چیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ اصول پسندی کو یہاں مد نظر رکھا گیا اور عدل کی تعلیم دی گئی۔ یہ تک کہا گیا کہ چاہے عدل کی بات کا فائدہ دشمن کو ہو رہا ہو، بات تو صحیح ہے نا کہ اس کو فائدہ بے شک ہو جائے، چاہے ہو جائے، لیکن کس چیز کو پرائیورٹی کنسیڈر کرو، وہ ہے عدل۔ پھر مزید جو ہے آیات 113 سے لے کے 115 تک اجماع امت کی اہمیت یہاں بیان کی گئی ہے۔ رکوع نمبر ہے 17۔ پس منظر میں اس کے ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ایک منافق اور یہود کا جھگڑا ہو گیا تھا، ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اللہ کی وحی کے مطابق یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، کیونکہ وہی حقدار تھا فیصلے کا۔ اور جو منافق تھا جب اس نے یہ سب دیکھا تو وہ اعراض کر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نکل گیا۔ ایسے تعلق سے بتایا گیا کہ پھر اس کے لیے جہنم کا معاملہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دیں تو پھر اس کے لیے جہنم کا معاملہ ہے۔ یہاں سے بہت سارے اسلاف نے یہ بتایا کہ یہ اجماع امت کی دلیل ہے۔ امت جن باتوں پر متفق ہو جائے، ان کا اگر کسی بات میں اجماع ہو جائے، اس راہ کو چھوڑنا پھر گمراہی ہوا کرتا ہے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے وہ پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ تھی ہماری آیات 113 سے لے کر 115 تک۔ پھر آگے بڑھیں گے ہم رکوع نمبر 18 کی طرف، اور اس میں جو ہے وہ آیات ہمارے پاس 116 سے لے کر 126 تک ہیں۔ شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والا در حقیقت بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شرک کی حقیقت اور اس کی مختلف صورتوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کے لیے بھی چھٹی نہیں، بلکہ اللہ جس گناہ کو چاہے جو معاف فرما دے گا، البتہ سچی توبہ سے شرک سمیت تمام بڑے گناہ بھی معاف فرما دیے جائیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ چاہے صغیرہ ہے یا کبیرہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ نقطہ، یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ کوئی اگر سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ کفر اور شرک کو بھی معاف فرما دے گا۔ توبہ کے بغیر شرک کا جرم معاف نہیں ہو سکتا۔ شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ شیطان کے مکروہ عزائم کا ذکر ہمیں ملتا رہتا ہے گاہے بگاہے۔ شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ لوگوں کو بہکانے کی کوششوں میں ہر لمحہ لگا رہتا ہے۔
اس کا کام یہ ہے کہ وہ راہ خدا سے انسانوں کو، مسلمانوں کو روکے، اور اکثریت کو گمراہ کرنا اس کے عزائم میں ہے۔ یہ کوششیں اس کی چلتی رہی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ تو بتایا مسلمانوں کو کیا گیا ہے، ان کے لیے کیا چیز واضح کر دی گئی ہے کہ سب کو تمہاری خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا، چاہنے سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ کیا، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور مراد ہے کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اس کا اچھا بدلہ پائے گا۔ ٹھیک ہے، صرف خوش کن کا جو خواہشات ہیں وہ کام نہیں آئیں گی، بات یہ ہے کہ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تمناؤں سے جنت نہیں ملتی، محنت کرنا پڑتی ہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا کرو کہ صرف وش فل تھنکنگ میں نہ رہو کہ خوش کن خواہشات کے سہارے جنت کی امید ہم رکھتے رہیں، اس کی نفی کی گئی ہے۔ تو اہل کتاب کی کیا خواہشات تھیں؟ وہ ساری کی ساری خوش کن تھیں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جنت صرف اور صرف ہمارے لیے ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں نا ہم مسلمانوں کو، تو اس میں بھی شاعر نے بہت اچھا اس چیز کو ڈسکرائب کیا ہے کہ ہم اپنے طور پہ کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں ذلت میں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ تو یہ اب مجھے بتائیں کہ روز قیامت نتائج عمل کی بنیاد پر سامنے آئیں گے۔ برے عمل کا برا نتیجہ ہوگا، خلوص کے ساتھ جو نیک عمل کیا گیا ہوگا اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ البتہ اللہ نیک بندوں کو ان کی خطاؤں کی سزا دنیا میں ہی بیماریوں یا نقصانات کی صورت میں دے دیتا ہے، تاکہ آخرت میں وہ جہنم کی ہولناکیوں سے مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے اور نعمت بری جنتوں کا وارث بنائے، آمین۔ پھر رکوع نمبر 19 ہے ہمارے پاس، آیات 127 سے لے کر 134 تک، 127 to 134۔ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بار بار یہ حقوق العباد میں سے خواتین، یتیم، بچے اور ان کے تعلق سے رہنمائی اس صورت میں عطا فرمائی گئی۔ اور خواتین اور یتیموں کے ساتھ کس چیز کو بار بار انڈیکیٹ کیا گیا، وہ یہ کہ حسن سلوک کرو۔ خاص طور پر شوہروں کو تعلیم دی گئی کہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو۔ ہاں، اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا تو وہ کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کی توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ پھر مزید بتایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی کا معاملہ نہ ہو، مطلب دونوں مل کر ہی رہیں، کسی قسم کی سپریشن نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ گھروں کو بنا کر رکھنے کے لیے ہی تو نکاح کی ترکیب دلائی گئی ہے، اور اگر ان کے کوئی معاملہ جھگڑے کا آ گیا ہے اور وہ معاملہ جھگڑے کا انتہائی مشکل کو پہنچ گیا ہے، there is no point of return۔ ٹھیک ہے، جب پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات آ گئی ہے تو پھر طلاق کو پریفر کیا جائے گا، جو کہ ہے تو ناپسندیدہ لیکن حلال ہے۔ تو دین فطرت ہے نا کہ ہمارا معاملہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کا کلیئر کیا ہے کہ جب زندگی میں معاملہ ہی ایسا آ گیا ہے، کسی صورت موافقت یا آپس میں جو ہے وہ بن پا نہیں رہا ریلیشن شپ، نا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہی آ گیا ہے، بالکل بات ایک ڈیڈ لاک تک جا پہنچی ہے، تو پھر طلاق کی گنجائش بھی دے دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دونوں کو غنی فرما دے گا اگر ایسی صورتحال بھی آ جاتی ہے۔ تو رکوع نمبر ہمارے پاس ہے جی پھر 20، آیات 135 سے لے کر 141 تک ہے، 135 سے لے کے 141 تک۔ ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے قائم کرنے والے بن کر اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔ یہ انقلابی جدوجہد کی ذمہ داری اہل ایمان پر ظالم اور ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے حوالے سے، اور زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جدوجہد کے حوالے سے ہے۔ پھر اس چیز کا بتایا گیا کہ دیکھو عدل کی بات کرنا چاہے تمہارے اپنے لوگوں کے خلاف جائے۔ پہلے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ یہ چیز تھی
کہ عدل کرنا فائدہ بے شک دشمن کو ہی ہو رہا، تب بھی بات عدل کی تھی اور اسے ایمفسس کیا گیا تھا، اور چاہے اپنوں کے خلاف بات جا رہی ہو تب بھی بات عدل کی ہی کرنی ہے۔ تو منافقین کا ذکر ہے کہ زبان کا اقرار لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے، اور وہ نماز کو آتے ہیں تو بڑی سستی کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، واقعتاً اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ کیا بتایا گیا کہ عزت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ ایک ادب بتایا گیا ہے، ایسی محافل جہاں شریعت کے احکامات کی نافرمانی ہو، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، وہاں پر کیا کرو، مت بیٹھو اور وہاں سے علیحدہ ہو جاؤ، کنارہ کشی اختیار کر لو۔ منافقین مسلمانوں سے کیا رکھتے ہیں؟ وہ مسلمانوں سے بنا کر تو رکھتے ہیں، کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ دنیا پرست ہیں، یہ دنیا کے مفاد کے غلام ہیں، یہ اللہ پر واقعتاً ایمان نہیں رکھتے۔ تو کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا کون منافق ہے، کون مسلمان ہے۔ آج منافقین کا شمار تو مسلمانوں میں ہے، لیکن کل جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ان کا حشر جو ہے کفار کے ساتھ کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 20 بھی مکمل ہو گیا، لیکن جو کی پوائنٹس اسپیشلی فار لیڈیز اس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی اس سورہ کی روشنی میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ خواتین چونکہ گھروں میں رہتی ہیں، وہ کیسے یہ حاصل کر سکتی ہیں کہ انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا اجر ملے؟ بہقی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، کیا ہمارے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے برابر اجر تک پہنچا دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا اپنے گھر پر رکنا، اور بریکٹس میں کیا سمجھیں، کیا سوچیں کہ مجاہد کے گھر کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، تم میں کسی کا اپنے گھر پر رکنا تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے برابر اجر تک پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر مزید خواتین کے لیے جنت کا راستہ ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے، ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو خاتون اس حال میں وفات پا گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ پھر مزید مسند احمد میں کیا ملتا ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت۔ مسند احمد، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھیں اور پاک دامن رہے اور شرعی امور میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ہے خواتین کے لیے جنت کو ہموار کرنے کا راستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں وہاں پر یہ حکم دیا جائے کہ جاؤ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔